اس واقعے کو 6 سال بیت چکے ہیں، لیکن آج بھی یہ مجھے یاد آتا ہے نا تو میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ آج سے کوئی 6 سال پہلے میں اپنے دوست قلندر کے گھر گیا ہوا تھا، جہاں میری اس کے والد صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اور میں اپنے بارے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ میری بڑوں سے نا بہت زیادہ بنتی ہے، تو میری ان سے بھی سنگت لگ گئی۔ تو انہوں نے نا باتوں باتوں میں ایک بات کہی کہ آج کی جو جنریشن ہے، یعنی کہ کہنے لگے وہ کہ تمہاری جو پیڑھی ہے نا، اس کے اندر لائلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جہاں 5,000 روپے اوپر ملتے ہیں تم لوگ جاب سوئچ کر لیتے ہو، جہاں تمہیں ذرا سے کچھ پرکس نظر آئیں تم لوگ فٹافٹ کمپنی بدل لیتے ہو۔ اور یہاں تک شاید میں ان کی بات سے اگری بھی کرتا تھا کہ ہم لوگ بہت تیز ہیں اپنی لائف کے اندر۔ لیکن اس کے بعد جو انہوں نے مجھے بات کہی نا، آج بھی جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں نا تو میں شدید ڈپریشن میں چلے جاتا ہوں کہ ایک بندہ کس طریقے سے اتنے ڈیلوژن میں رہ سکتا ہے۔ میرے دوست کے ابا وین چلاتے ہیں جو بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرتی ہے روزانہ صبح اور شام۔ انہوں نے بتایا کہ آج سے 35 سال پہلے جب میری پڑھائی مکمل ہوئی تو اس وقت مجھے ایک سیٹھ صاحب ملے اور انہوں نے مجھے اپنی کمپنی میں نوکری پہ رکھ لیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے ان کو ایک سیٹھ صاحب ملے جو بہت اچھے سیٹھ تھے، ان کے ساتھ انہوں نے کام کرنا شروع کیا۔ صرف ایک سیٹھ صاحب تھے اور ایک میں تھا، اور ہم دونوں نے مل کے وہ کمپنی بنائی، اور میں نے اس کمپنی کا سارا بوجھ اپنے کندھے پہ سنبھالا ہوا تھا، کیونکہ میں اپنے سیٹھ صاحب سے بہت لائل تھا۔ پہلے وہ کمپنی ایک چھوٹے سے دفتر میں تھی، پھر شفٹ ہوئی، بڑے ہوئی، پھر پورا اپنا دفتر لے لیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے مجھے اس کمپنی کا نام بتایا تو میں حیران رہ گیا، یہ اس انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں۔ اور جس طریقے سے وہ مجھے بتا رہے تھے نا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کو اپنی اچیومنٹ سمجھ رہے ہیں، کہ جیسے وہ ان کی کمپنی ہے۔ حالانکہ وہ بندہ آج 35 سال کے بعد بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کر رہا ہے، کیونکہ جب ان کی عمر ہو گئی تو ان کو ریٹائر کر دیا، 10-12 لاکھ روپے جو گولڈن شیک ہینڈ یا ریٹائرمنٹ پہ دیتے ہیں وہ ان کو دیے، اور اللہ حافظ، جو کہ انہوں نے ڈبا بھی دیے وہ پیسے، اور صرف اتنے بچے کہ وہ بچوں کی وین چلا سکیں۔ آج وہ کمپنی کہاں پہنچ گئی، اور وہ بندہ جس نے سٹارٹ کیا ہے وہ بچوں کی وین چلا رہا ہے اور اس کے اندر خوش ہے کہ وہ اس کی محنت ہے ساری۔ اور دیکھیں چلیں یہاں تک بھی ہوتی نا تو بھی صحیح تھا، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ورک فورس کا ہی حصہ بن سکتے ہیں، وہ مینجمنٹ لیول تک نہیں جا سکتے۔ لیکن اس بندے کا جو لیول تھا وہ بہت آگے جا سکتا تھا، لیکن ان کے سیٹھ نے کبھی جانے نہیں دیا۔ اگر ان کو کہیں سے اور اچھی جاب آفر آتی تو ان کے سیٹھ صاحب ان کی داڑھی پہ ہاتھ رکھ دیتے کہ آپ کیسے ہمیں چھوڑ کے جا سکتے ہیں، آپ تو ہمارے ساتھ اس وقت سے ہیں جب یہ ایک کمپنی کمرے میں تھی صرف۔ ان کو انکریمنٹ نہیں دیے، یہاں تک کہ ان کو اوپر لیول کی پوزیشن پہ بھی نہیں لے کے گئے، ان کو اسی لیول پہ رکھا تاکہ سارے کام وہ بندہ کرتا رہے۔ اور یہی نہیں، مطلب یہاں آ کے تو میرا دماغ اڑ گیا، جس چیز کو وہ سب سے زیادہ اچیومنٹ بتا رہے تھے وہ یہ کہ جب میری شادی ہوئی تو میں نے 10 دن کی چھٹی لی تھی، 3 دن شادی سے پہلے اور 7 دن شادی کے بعد، کہ اپنی بیگم کے ساتھ گھوموں گا پھروں گا۔ تو ولیمے والے دن وہ سیٹھ صاحب اپنے گارڈز کے ساتھ ان کے ولیمے میں پہنچ گئے اور آ کے ان کو کہنے لگے کہ آپ کے بغیر تو کمپنی میں دل ہی نہیں لگ رہا، آپ نہیں آئیں گے نا تو یہ کمپنی نہیں چلے گی، آپ دن میں 2 گھنٹے کے لیے آ جائیں لیکن واپس آفس آ جائیں، اتنی لمبی چھٹی آپ کی نا ہم سے برداشت نہیں ہو پائے گی، آپ بس آ جائیں، بس آ جائیں۔ اور اس بندے نے زندگی میں جو ایک دفعہ چھٹی لی تھی اس کمپنی سے اپنی شادی کی، وہ بھی اس نے واپس کر کے اسی کمپنی میں لگا دی۔ اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جس بندے کو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت اچھے سیٹ ہیں، وہ بیسکلی ایک بچھو سیٹ تھے، جنہوں نے اس بندے کی ٹانگیں اس طریقے سے پکڑ کے رکھی ہوئی تھیں کہ وہ کہیں ہل نہ سکے، اور جہاں وہ اوپر جانے کی کوشش کرتا وہیں اس کو پیار کا ڈنک مارتے اور کہتے کہ آپ کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، آپ کہیں نہیں جائیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اور اس بندے کی زندگی کے 35 سال وہ کمپنی کھا گئی، اور ان دی اینڈ ملا کیا؟ ایک وین جس کے لیے وہ بیچارہ صبح 7 بجے اٹھ کے بچوں کو پک کرتا ہے اور دوپہر 3 بجے تک چھوڑتا رہتا ہے۔ بچھو سیٹ کی ایک خاصیت اور ہوتی ہے کہ یہ جس کو ڈنک مار رہا ہوتا ہے نا، یہ اس کو کبھی نظر نہیں آتا۔ یہ اس کی ایک بہت بڑی خاصیت ہے کہ جس بندے کے ساتھ برا ہو رہا ہو نا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ تو اس کا پیار سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو ان کا پیار ہے، یہ تو ان کی محبت ہے، یہ تو ان کی اپنائیت ہے۔ اور اس واقعے کو سننے کے بعد سے نا میں نے اپنی لائف کے اندر یہ دیکھنا شروع کیا، اور میں حیران رہ گیا کہ مجھے اپنے ارد گرد اتنے بچھو سیٹ نظر آنے لگے جو اسی طرح کے وکٹمز کو ڈنک مار رہے ہیں اور ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا۔ جیسے کہ میں آپ کو اپنے ایک دوست کی بات بتاؤں، اس کے کولیگ نے اس کو 3 سال جاب سوئچ نہیں کرنے دی کہ یار یہاں پہ بہت اچھا کام ہے، یہیں کریں گے، مزہ آئے گا، یہ وہ۔ حالانکہ میرا دوست بہت آگے جا سکتا تھا، لیکن 3 سال اس کے کولیگ نے اس کو وہاں سے ہلنے نہیں دیا۔ اور آپ کو وجہ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ان کا جو کولیگ ہے وہ اس کی بائک پہ اس کے ساتھ روزانہ گھر آتا جاتا تھا۔
صرف اس چکر میں کہ اس کے اوبر کے پیسے بچیں گے, اس کے بس کے پیسے بچیں گے, اس نے 3 سال اس کو اس ڈیلوژن میں رکھا کہ یہ کمپنی بہت اوپر جائے گی اور اس طرح ہوگا, ایسا ہوگا, ویسا ہوگا. 3 سال خراب کر دیے اس کے. اور اسی طریقے سے یہ صرف اور صرف پروفیشنلزم میں نہیں ہوتا, آپ دوست بھی ایسے دیکھیں گے. ایسے لوگوں کے ریلیشن شپس نظر آئیں گے جن کے اندر پارٹنر اپنے پارٹنر کو آگے بڑھتا دیکھنا نہیں چاہتا. ایسا عموماً, میں جرنلائز نہیں کر رہا, لیکن میں نے ایسا دیکھا ہے کہ مرد جن کی بیویاں بہت سکسیزفل ہوتی ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کہیں ان سے آگے نہ نکل جائیں, اور وہ ان کی لائف میں بچھو سیٹ بن جاتے ہیں, ان کے اوپر الٹی سیدھی رسپانسبلٹیز لگانے لگ جاتے ہیں گھر کی, جو کہ صحیح ہے, گھر چلانا بھی ایک عورت کا کام ہے اور وہ ہونا چاہیے, اس میں مسئلہ نہیں ہے, لیکن جسٹ اس وجہ سے کہ وہ آپ سے آگے نہ نکل جائے آپ اس کو روک رہے ہیں. یہ ایک انتہائی بچھو سیٹ بیہیویئر ہے جو کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. اور ایسا میں نے خواتین کے اندر بھی دیکھا ہے کہ وہ کسی گڈ لکنگ لڑکے یا مرد سے شادی کر لیتی ہیں تو وہ انسیکیورٹی میں کہ وہ مرد کہیں اور نہ نکل جائے, وہ اس کے اندر اس کو اتنا پریشان رکھتی ہیں, اس کو اتنا الجھا کے رکھ کہ وہ بیچارہ اپنی لائف کو جینا ہی بھول جاتا ہے, وہ انہیں چکروں الجھنوں میں لگا رہتا ہے, اور ان کے پارٹنر خوش رہتے ہیں کہ یار اب یہ میرے ہاتھ میں ہی رہے گا, یہ کہیں نہیں جائے گا. وہ اس کی زندگی میں ایک بچھو سیٹ بن کے بیٹھے رہتے ہیں. اور ایسے سیٹ آپ بھی اپنی زندگی میں بہت ادھر ادھر دیکھیں گے اگر آپ ذرا غور کریں. دیکھیں, میں آپ کو پھر بتا دوں, جو ڈس رہا ہوتا ہے اس کو کبھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ ایک بچھو سیٹ کے چنگل میں. تو آپ ان سب لوگوں کو ٹیگ کریں, ان لوگوں کو جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا پارٹنر, ان کا دوست, ان کا باس, ان کا کولیگ ان کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے جس سے ان کی اپنی زندگی خراب ہو رہی ہے, اور یہ کانورزیشن کا حصہ بنائیں کہ ایسے بچھو سیٹ سے آپ بھی بچیں, اور اگر کوئی اور آپ کو دیکھے کہ آپ ایسے کسی چنگل میں تو وہ آپ کو بچائے اس سے. آج فائنلی میں کچھ ہلکا ہلکا فیل کر رہا ہوں, کیونکہ یہ بات جو میرے دل پہ بہت عرصے سے تھی وہ آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی, اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنے تک نہیں رکھیے گا, ضرور اس بات کو آگے بڑھائیے گا تاکہ لوگ اس ٹاکسک بیہیویئر سے آگے بڑھ سکیں, آگے نکل سکیں, اور زندگی میں جو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ایک اور ویڈیو ہے لیمن اسٹیمپ, جو کہ آپ کے بہت کام آئے گی, وہ یہاں لگی ہوئی ہے, یہاں اس ویڈیو کو دیکھیے گا, لیکن اس سے پہلے یہاں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. میں انشاءاللہ آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں جلد, تب تک کے لیے